کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب عالم میں قربانی کا کیا تصور ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے قربانی کے بارے میں کیا تفصیلات بیان فرمائی ہیں؟ قربانی کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے اور اس کا مقصد خالق کائنات کی رضا اور عام مصائب سے نجات رہا ہے۔ قربانی کا تصور جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کے گرد عام طور پر تقدس کا ایک حالہ موجود ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے قربانی کے ذریعے اپنے اور اپنے مقاصد کے مابین ایک ارتباط قائم کرنے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ قربانی موجودات ماورائے طبیعت کے لیے ایک ہدیہ ہے تاکہ قربانی کرنے والوں کے لیے ان کی توجہ حاصل کی جا سکے یا ان کی ناراضگی کو کم کیا جا سکے۔ قربانی کی رسم قدیم ترین زمانوں سے جاری ہے۔ مختلف قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں میں قربانی کا سلسلہ مختلف صورتوں میں رہا ہے۔ قربانی بھی طرح طرح کی رہی ہے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات سب کی قربانی ہوتی رہی ہے۔ کبھی تو انسانوں کی قربانی بھی ہوتی رہی ہے۔ قربانی کی بعض صورتیں تو غیر علاقانہ رہی ہیں۔ معقول اور نامعقول قربانیوں کی صورتیں اب بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بعض انسانی طبیعی عوامل مثلا آسمانی بجلی یا زلزلے کے خوف سے اپنے ہی بنائے خداؤں کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے رہے ہیں تاکہ ان کی پناہ یا خوشنودی حاصل کر سکیں۔ وہ انہی طبیعی مظاہر کے لیے خدائی کے قائل بھی رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں گوشت، غلہ، پھل، شراب اور گھی وغیرہ بھی قربانی کے طور پر پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اس طرح بہت سے انسانوں نے سورج، حیوانات یا بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ بعض انسان اپنے اموال بتوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ بعض لوگ اپنے معصوم بچوں کو خداؤں کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ عاشوری اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر چھڑکاؤ کرتے تھے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی طہیر اور پاکی کے لیے یہ کام انجام دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر عرب سامی اقوام کی طرح اپنی قربانیوں کے خون کا یا پھر دودھ کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ بعض لوگ خون کی بجائے شراب کا چھڑکاؤ کرنے لگے اور وہ اسے انگور کا خون قرار دیتے تھے۔ بعض قوموں میں خود خداؤں کی قربانی کا بھی رواج رہا ہے۔ ہندوؤں کے بعض قدیم کتابوں کے مطابق ان کے خدا قربانی دے کر بہشت حاصل کرتے ہیں۔ دومتا اور جندل کے لوگ ہر سال خاص انداز سے ایک شخص کا انتخاب کرتے اور اپنے خداؤں اور بتوں کے حضور اسے قربان کر دیتے، پھر اس کا جسم قربان گاہ کے قریب دفن کر دیتے۔ عبدالصبور شاکر اپنے ایک مکالمے مذاہب عالم میں قربانی کے تصور میں مختلف ملکوں اور قوموں کے ہاں قربانی کے تصور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: افریقہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا، جرمنی اور اسکینڈینیویا کے بعض قبائل اپنے دیوتاؤں کے غضب سے بچنے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے، کسی نئی عمارت، پل یا بادشاہ کی موت یا ناگہانی آفت کے وقت انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم یونانی بھی انسان کی قربانی کے قائل تھے، جس کی تصدیق ان ہڈیوں سے ہوتی ہے جنہیں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران برآمد کیا تھا۔ کریٹ کے قلعے سے ملنے والی بچیوں کی ہڈیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ انہیں ذبح کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی قبل مسیح میں روم میں کنسولی کامل کے زمانے میں سینٹ اور عوام میں اختلاف کے خاتمے پر جشن برپا کیا گیا اور تمام عبادت گاہوں میں خداؤں کے شکرانے کے لیے قربانیاں پیش کی گئی تھیں۔ مغربی ایشیا کے سامی بادشاہوں میں سے ایک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ موآب، جو شام کا علاقہ تھا، کہ بادشاہ نے جب اپنی سلطنت کو بنی اسرائیل سے خطرے میں محسوس کیا تو اپنے بڑے بیٹے کو خداؤں کے حضور فدیہ کر دیا۔ یہ اس کا وہی بیٹا تھا جسے اس کا جانشین ہونا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر اسے شہر کی قربان گاہ پر لے گئے، جہاں اسے فدیہ کے نام پر قتل کر دیا گیا اور اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ عرب کے بہت سے قبیلے جب کبھی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو مغلوب قوم کے اموال لوٹ لیتے اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا لیتے۔ اس فتح کے شکرانے میں وہ جو کام انجام دیتے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ قیدیوں میں سے خوبصورت ترین شخص کو اپنے بتوں کے حضور قربان کر دیتے۔ اس کے خون کو کامیابی کے تسلسل کے لیے اپنے سر اور چہرے پر ملتے تھے۔ بعض قدیم ادیان میں غیر خونی قربانی کے سلسلہ بھی رائج رہا ہے۔ مثلاً پھلوں، سبزیوں، اناج کے دانوں، ماعات خصوصاً پانی اور شراب کو قربانی کے اوان سے پیش کیا جاتا تھا۔ چیزوں اور حیوانوں کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کا کہنا ہے کہ نباتات کی قربانی تازہ انار، اتارے گئے پھل کو ہدیے کے طور پر پیش کرنے سے شروع ہوئی۔ یہ زمین کے مالک کی طرف سے ایک طرح کی مالی قربانی، یہ ٹیکس کی ادائیگی شمار ہوتی تھی۔ قبل از اسلام کے مصری لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کنواری دوشیزہ کی قربانی دیتے تھے، جسے زیورات وغیرہ سے سجا سوار کر دریا کے عین وسط میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جس کے بعد دریائے نیل رواں ہو جاتا تھا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض ادیان میں جانور کی قربانی اصلاً ممنوع ہے، مثلاً بدھ مت اور ہندو مت کے ہاں جانور کی قربانی منع ہے۔ بدھ مت میں تو اب بھی یہی تصور پایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ زرتشت کے ہاں بھی جانور کی قربانی کا تصور نہ تھا اور بعد میں ان کے ماننے والوں کے ہاں در آیا۔ ہندوؤں کا مسئلہ بہت عجیب ہے، ان کے ہاں جہاں ایک طرف جانور کی قربانی منع ہے، وہاں انسانوں کی قربانی کا تصور اب بھی پایا جاتا ہے۔ ستی کی رسم تو کچھ عرصہ پہلے تک رائج رہی ہے، اس کی کچھ وضاحت ہم ویکیپیڈیا سے پیش کرتے ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیوہ کا شوہر کی چتا میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ جو ہندو مردے کو جلانے کے بجائے دفن کرتے تھے، وہ بیوہ کو بھی زندہ دفن کر کے ستی کی رسم ادا کرتے تھے۔ جب شوہر کی موت کہیں اور ہوتی تھی اور لاش موجود نہ ہوتی تھی تو ستی کی رسم ادا کرنے کے لیے بیوہ کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ستی کا رواج بنگال میں زیادہ عام تھا۔ ستی ہونے والی خاتون کو ماتمی لباس کے بجائے شادی کے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور ستی کی کافی ساری رسمیں شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ سمجھا جاتا تھا کہ ستی ہونے سے جوڑے کے تمام گناہ دھل جائیں گے، انہیں نجات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ستی کی رسم مذہب میں کیسے داخل ہوئی، اس پر ایک بہت قابل توجہ پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس زمانے میں امیر اور با اثر عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے تھے، مگر انہیں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کی جوان بیوی کا کسی ہم عمر مرد سے معاشقہ نہ ہو جائے اور بیوی شوہر کو زہر نہ دے دے۔ ستی کی اس رسم کو مذہبی رنگ دینے سے بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جرات نہیں کرے گی، تاہم خود بھی جلد مرنے سے محفوظ رہے۔ قربانی کے مقاصد عام طور پر اس طرح سے رہے ہیں: اللہ کی حمد اور شکر کے اظہار کے لیے، طلب حاجات کے لیے، حصول رضا کے لیے، خدا یا خداؤں کے غضب کو ٹالنے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، خداؤں کے ساتھ مل کر غذا کھانے کے لیے، مستقبل کے واقعات کی پیش بینی کے لیے، مجالس کی برکت کے لیے وغیرہ۔ قرآن حکیم نے یہ بات بیان کی ہے کہ قربانی کی رسم تمام قوموں اور امتوں میں موجود رہی ہے، تاہم قرآن کا قربانی کا تصور تاریخ کے بہت سے انحرافی تصورات سے مختلف ہے۔ سورہ حج کی آیت میں ہے ترجمہ: قربانی ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی تھی تاکہ جن چوپایوں کا گوشت انہیں کھلایا جاتا تھا اس پر اللہ کا نام لیں، پس تمہارا اللہ وہ ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کے حضور سر تسلیم خم کرو اور عجز گزاروں کو بشارت دو۔ اس آیت سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء اکرام کی طرف سے ان کی امتیوں کو قربانی کا پیغام دیا گیا۔ البتہ یہ قربانی جانوروں کی تھی، وہ جانور جو لوگ خود چوپایوں کے طور پر استعمال کرتے تھے اور جن کا گوشت ان کے ہاں کھایا جاتا تھا۔ ما زرخم سے یہی معنی واضح ہوتا ہے کہ یہ ان چوپایوں کی قربانی تھی جو ان کے ہاں غذا کے طور پر کھائے جاتے تھے۔ نیز یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قربانی خالص اللہ کے لیے تھی اور اللہ ہی کے نام پر کی جاتی تھی۔ سورہ حج ہی کی ایک اور آیت میں ہے ترجمہ: ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تھی اور وہ لوگ اس کی قربانی کرتے تھے، بس وہ لوگ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں، آپ یقیناً راہ راست پر ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتوں میں رائج جس طرح کی قربانیوں کا تصور پیش کرتے تھے، بعض اہل ادیان اس کی مخالفت کرتے تھے اور اس تصور کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کے ہاں جاری قربانی کے دستوروں کا مطالعہ کریں تو اس اختلاف کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ نسکیہ، نسک اور منسک کے الفاظ پہلے قربانی کے مفہوم ہی میں استعمال ہوتے تھے، بعد میں عمومی طور پر شریعت یا شرعی اعمال کے لیے استعمال ہونے لگے۔ اس طرح یہاں منسلک کا معنی قربانی اس کے ایک بنیادی مصداق کے طور پر کیا گیا ہے۔ حج کے موقع پر بھی جس قربانی کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ چوپایوں ہی کی قربانی ہے، البتہ یہ قربانی حج کے اعمال کا ناگزیر حصہ ہے۔ علاوہ ازیں حج کے موقع پر مختلف کوتاہیوں اور کمیوں یا خلاف ورزیوں کی صورت میں بھی کفارے کے طور پر قربانی کا تصور موجود ہے۔ یہ قربانی بھی جانوروں ہی کی قربانی پر مشتمل ہے۔ بعض احکام کی عدم تعمیل پر بھی جانوروں کی قربانی کا حکم موجود ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت میں کہا گیا ہے، سورہ حج کی آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں گوشت اور خون رکھنے والے جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ترجمہ: اللہ تک ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قرآن حکیم نے جس قدیم ترین قربانی کا ذکر کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزندوں
حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی۔ چنانچہ اس واقعے کی طرف قرآن نے سورہ مائدہ کی آیت میں اس الفاظ میں اشارہ کیا ہے، ان سے آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر سچائی سے بیان کر دیں کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی نے قربانی کی قبولیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میری طرف میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرے قتل کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ ان آیات میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ قربانی کس چیز کی گئی تھی اور اس کی قبولیت کی علامت کیا تھی۔ اس سلسلے میں جو کچھ منقول ہے وہ زیادہ تر اسرائیلیت پر مبنی ہے، تاہم ان آیات میں یہ ضرور ظاہر ہو گیا ہے کہ اول قربانی کی قبولیت کی شرط تقویٰ ہے۔ مختلف قوموں میں قربانیوں کے لیے خاص چیزوں، خاص اوقات، خاص مقام اور خاص شرائط کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قربانی کے لیے اوقات اور جگہ کا تعین تو بہت ملتا ہے۔ حج کے موقع پر مسلمانوں کے ہاں بھی ان امور کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر منع میں مخصوص شرائط کے حامل مخصوص جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ جانوروں کو قربان کرنے کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک عید قربان کے موقع پر پوری دنیا میں عام مسلمانوں کی طرف سے قربانی پیش کرنے کا سلسلہ ہے، وہ بعض دینی مکاتب فکر میں واجب کی حیثیت رکھتا ہے اور بعض میں مستحب۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مسلمان ملکوں میں عید قربان کے موقع پر قربانی کی رسم کم یا محدود دکھائی دیتی ہے۔ مختلف ادیان میں قربان گاہوں کا تصور بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کے ہاں منع کا مقام دراصل قربان گاہی کی حیثیت رکھتا ہے، البتہ اسے یہ حیثیت اسلام سے پہلے بھی حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم کی طرف سے اس مقام پر قربانی پیش کی گئی تھی، لہٰذا یہ قدیم ترین قربان گاہ سمجھی جا سکتی ہے۔ قربانی کے حوالے سے سب سے عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، تاہم ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ تاہم ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، تاہم مسلمانوں کے نزدیک آپ نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی یادگاریں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل ہی کو پیش کیا گیا تھا۔ صفا و مروہ کے مابین حضرت حاجرہ کا اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے بے قراری سے سعی کرنا اور دیگر بہت سی یادگاریں اس نقطہ نظر کو درست ثابت کرتی ہیں، تاہم اصل موضوع یہاں حضرت ابراہیم کی طرف سے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: جب اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ کر چلنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ کر کہو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے تو ابراہیم نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے واقعی اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکیوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کو اس کا بدل قرار دیا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔